بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله. صدق الله. صدق الله. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، بزرگان قوم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ کے کلام قرآن مجید والفرقان الحمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ سمجھانے سے پہلے میں مناسب نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ کعبے کے بدر تجھا میں نے دیکھا کہ ہاں نعتوں منقبت کی محفل سجی تھی، لیکن مجمع میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ بندہ قبرستان میں بیٹھا۔ اللہ نے مردوں کو 2 طاقت دی ہے اور زندوں کو 3۔ مردہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ یہ 2 طاقت اللہ نے مردوں کو عطا کی ہے، اور زندوں کو 3 طاقت کہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نہ یہ مقرر جو ہوتے ہیں یہ بولتے نہیں، عوام ان سے بلواتی ہے۔ عوام جب تک بلوانا چاہے گی مقرر بولے گا، عوام خاموش ہو جائے گی تو مقرر خود خاموش ہو جائے گا۔ اور نہ میں کوئی بولنے پر مہارت نہیں رکھتا۔ جب حضور کے دیوانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنا مجاز دکھاتے ہیں تو میں اپنا مجاز دکھانے لگ جاتا ہوں، ورنہ دنیا بھری پڑی ہے کسی پرواہ کو سنانے کی۔ تو جب محبوب علیہ السلام کی شان بیان ہوئی تو خاموش رہنا اہل سنت کا شیوہ ہی ہے۔ عشق اور مشق چھپتا نہیں۔ کوئی بندہ کسی سے عشق کر لے اور وہ یہ بھی چاہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو تو ممکن ہی نہیں۔ معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ بھئی یہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اور کوئی محفل میں مشق لگا کر آ جائے، عطر لگا کر آ جائے اور وہ یہ بھی چاہے کہ کسی کو خوشبو نہ آئے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ اور کوئی محبوب علیہ السلام کا عاشق ہو اور محفل میں آ کر بیٹھ جائے، حضور کا امتی ہو، پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ زمانے کو معلوم نہ ہو کہ یہ حضور کا امتی ہے۔ تو نہ خاموش رہنا اہل سنت کا شیوا ہی نہیں ہے نا۔ اور بات محبوب کی ہے، سرکار کی بات ہے اور ہم خاموش ہیں۔ جیسے حضرت نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ شادی بیاہوں میں جب ہجڑوں کو ناچنے بلاتے ہیں تو بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، چلو پکار ہوتی ہے۔ وہ حرام کام ہے نا، حرام کام کرنے میں مسلمان شرماتا نہیں، یہ تو محبوب کی محبت کی بات ہے۔ یہاں شرمانا کیسا بھی، یہاں شرم کیسے؟ جب حرام کاموں میں نہیں شرماتے، ہم تو فخر والے ہیں نا کہ ہم حضور کی محبت میں بیٹھے۔ ورنہ جب نچنیاؤں کو بلایا جاتا ہے تو کرسی لگائی جاتی ہے نا،
لیکن جب محبوب کی محفل سجتی ہے تو دیوانے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کرسیوں کی ضرورت نہیں۔ کبھی کیوں؟ کہنے والا بات مصطفیٰ کی کرنے والا ہے۔ خاموش مزاجی، کسی نے خوب کہا ہے، خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دی، اس دور میں جینا ہے تو کوحرام ہو جائے۔ بڑے خاموش رہے نا، اب خاموش رہنا بند بھی کیا کرے نا شروع۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، وہ امام الانبیاء، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، وہ محبوب کبریا، وہ حبیب رب العلا، یعنی وہ آقا جو گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہیں، ہم وہی آقا جو گلیوں سے پانی کے چشمے بہاتے ہیں، ہم وہی آقا جنہیں دیکھ کر درخت خود جھک جاتے ہیں، ہم وہی آقا جو پتھروں پہ نقش پا کر دیتے ہیں، ہم وہی آقا بادل جن پر اپنا سایہ کرتے ہیں، ہم وہی آقا جو شرابیوں کو باغ باز کر دیتے ہیں، ہم وہی آقا جو انی سے بے کسا، چار عصا سے درد بندہ، فخر رسولہ، مالک حق آسماں، کونین میں انوکھی اور نرالی شان والے، وہ آقا جو دائی حلیمہ کے دلہارے ہیں، وہ آقا جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں، وہ آقا جو مراد غریبوں کی برلانے والے ہیں، وہ آقا جو سند الاشفیاء ہے، وہ آقا جو احمد مجتبیٰ ہے، وہ آقا جو احمد مجتبیٰ ہے، وہ آقا جو سرور کونوں مقاں ہے، وہ آقا جو آسمان کی طرف دیکھے تو مولا قبلہ بدل دے، وہ آقا جو سیاہ رات میں مسکرا دے تو چاند کو شرم آ جائے، وہ آقا جو رخ سے زلفیں ہٹا دے تو سورج کی آنکھیں چدیا جائے، وہ آقا جو اپنی باہوں کو پھیلا دے تو کلیے پھولوں میں تبدیل ہو جائے، وہ آقا جو اولاد آدم کا فخر ہے، وہ آقا جو کشتی نوح کی حفاظت کا راز ہے، وہ آقا جو عیسیٰ اور موسیٰ کے انتظار کی معراج ہے، وہ آقا جو مراد قلب خلیل ہے، وہ آقا کہ جس کے سر پر امامت کا صحرا سجایا گیا، وہ آقا کہ جسے معراج کا دولہا بنایا گیا، وہ آقا کہ جس کے قدموں کا دھون گیا بے حیات، وہ آقا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، وہ آقا جو سبب وجود کائنات ہے، تو آؤ اس رسول عربی کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ جس کے چہرے کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، جس کی زلفوں کے لیے قرآن پکار اٹھا واللیل اذا سجا، جس کے سینہ تھر کے لیے اللہ کا قرآن بول اٹھا الم نشرح لک صدرک، جس کے ذکر کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، جس کی شان قرآن کو اس طرح بیان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ جس کے علم و فن خزانے کے لیے اللہ کا قرآن بول اٹھا انا آتینا الکوثر، تو آؤ اس رسول نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ جو اس کا تمہارا ہمارا آقا مولا ملجا یاور سرور دلبر غمخوار غمگسار محسن یاسین طٰہٰ محمد ممجد ہے، اس رسول عربی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اے عاشقان مصطفیٰ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرنی پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان وطاعک بالسران وکر الجددان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیت من تیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں، دل پریشان ہے کہ حضور مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ٹھوکر سے بتا ہے۔ آقا کے قدم اگر دل پر لگ جائے تو دل زندہ،
اور جب قلب زندہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی صدا، سبحان اللہ. دل ذاکر ہوتا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو. اللہ نے بے حساب نعمتوں سے ہمیں نوازا، بے شک. اور بندہ اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، نعمت ہے نا. پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، نعمت ہے. چلنے کے لیے قدم دی، نعمت ہے. بولنے کے لیے زبان دی، نعمت ہے. یہ بغیر ستون کا آسمان اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا، نعمت ہے. یہ زمین کو ہمارے لیے ٹھوس کر دیا، نعمت ہے. کھانے کے لیے پھل دیا، اناج دیا، نعمت ہے. پہننے کے لیے لباس دیا، کپڑا دیا، نعمت ہے. رہنے کے لیے گھر دیا، نعمت ہے. اللہ نے کروڑوں نعمتوں سے نوازا، لیکن میرے رب نے احسان نہیں جتایا. میرے رب نے کبھی احسان نہیں جتایا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا لیکن میں احسان نہیں جتاتا. لیکن اے لوگوں سنو، اے میرے بندو، اب میں تم پر احسان عظیم کرتا ہوں اور اب وہ احسان جتاتا بھی ہوں. کہو پروردگارا وہ کون سا احسان ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیتا ہوں. کوئی اپنا محبوب بھی دیتا ہے؟ بولے نا، کوئی اپنا محبوب بھی دیتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا. اس محبوب کی محفل سجائیں. ہاں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا اور ہم نے وہ محبوب کی محفل سجائی. سجائی نا، بولے نا. حضور نظر آتے؟ بولو بھی. سرکار نظر آتے؟ نہیں نظر آتے. نعت خواہ حضرات کہتے ہیں کہ محفل میں سرکار موجود ہے، علماء بھی کہتے ہیں محفل میں سرکار موجود ہے. نعت پڑھنے والا شاید کم علم رکھے، عالم ہو وہ بھی کم علم رکھے، لیکن میرا رب بڑا علم رکھتا ہے. وہ غیبوں کی جاننے والا رب. وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. نظر نہیں ہے؟ چلے اس کی بات بتاؤ جسے لوگ بایزید بستامی کہتے ہیں. آواز بڑھا دو، یہ آواز نہ اٹک جائے، پھر آواز کھینچنا ہوگا. جسے لوگ بایزید بستامی کہتے ہیں، تیفور بن عیسیٰ، بولے نا. ارے جسے یہ نام یاد رہ گیا قیامت تک، مرتے دم تک جسے یہ نام یاد رہ گیا، تیفور بن عیسیٰ، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. وہ اللہ کا ایسا محبوب بندہ ہے. حضرت بایزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ ہے. کہتے ایک بندہ سویا، اس نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھتا ہے؟ کہ اس نے تمباکو جلایا اور پینے لگا. اس کے کانوں میں تقریر کی آواز آئی. اس نے دیکھا کدھر سے آواز آتی کا فلانی جگہ سے، تو اس طرف دوڑا. جب دیکھا تو بڑا میدان ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، سارا میدان بھرا ہوا ہے. بڑا تخت لگا ہے جس پہ حضرت بایزید بستامی بیان فرماتے ہیں. اور پڑوس میں سرکار دو جہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فروز ہے. اس نے جب دیکھا تو محفل میں چلا گیا.
محفل میں ایک حصہ خالی تھا، ایک جگہ خالی تھی بیچ میں، وہ آیا اور اس جگہ پر بیٹھ گیا. حضرت بایزید بسطامی نے اپنے بیان کو روک دیا اور اس بندے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بندے کھڑا ہو جا اور جا میری محفل کے باہر چلا جا. اسے بڑی حیرت ہوئی، وہ باہر چلا گیا، وہ محفل کے باہر کھڑا ہو گیا. خواب کی پریشانی اتنی ہوئی کہ نیند سے بیدار ہو کہ مجھے محفل سے باہر نکال دیا. اب آنکھ کھل گئی، اس نے پریشانی میں تمباکو نکالا، پینے لگا. وہ پریشان ہوا، اس نے تمباکو نکالا، پینے لگا. کھیتنے میں کانوں میں وہی آواز آئی جو خواب میں آنے لگی تھی. وہ دوڑا اسی میدان کی طرف. وہی میدان ہے، وہی تخت ہے، وہی عوام ہے اور وہی بیان کرنے والا ہے، اور بیان بھی وہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نہیں. اس نے جگہ چاہیے بیٹھنے کی تو وہی جگہ خالی تھی جو خواب میں دیکھی تھی. وہ اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. ابھی وہ بیٹھا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی نے اسی خواب کی طرح اپنے بیان کو روک دیا اور کہا بندے اڑیا اور جا میری محفل سے باہر چلا جا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ جو خواب میں ہوا وہی حقیقت میں وہ محفل کے باہر چلا گیا. اب خواب تھا، اڑ گیا تھا، اب تو حقیقت ہے. انتظار کرتا ہے کہ تقریر ختم ہو، محفل ختم ہو تو میں ملاقات کروں اور حضرت سے پوچھوں کہ مجھے اتنا بے عزت کیوں کیا. محفل ختم ہوئی، حضرت بایزید بسطامی کے مصافحے کے لیے آیا. کہ حضور میں نے خواب دیکھا، آپ نے اس خواب میں بھی مجھے نکال دیا. میں پریشان ہوا، میں نے دیکھا وہی منظر ہے، وہی بات ہے، وہی معاملہ ہے، وہی میدان ہے، وہی تخت ہے، وہی مقرر ہے، وہی جگہ خالی ہے. میں آ کر بیٹھ گیا. آپ نے جس طرح خواب میں مجھے نکالا تھا اسی طرح حقیقت میں بھی نکالا. وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ تو تمباکو پی کر آیا تھا، تیرے تمباکو کی بدبو سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے تجھے باہر نکال دیا. اس نے کہا اے اللہ کے ولی، اے حضرت بایزید بسطامی، میں نے جب خواب دیکھا تو اللہ کے رسول موجود تھے، پر جب حقیقت میں دیکھتا ہوں تو حضور موجود نہیں. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے رسول موجود ہے، بس تیری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ تو حضور کا جلوہ دیکھ سکے. جب کوئی ناچنے والوں کو، بجانے والوں کو بلاتا ہے تو دعوت بھی بے حیا بے غیرتوں کو دی جاتی ہے، اور جب سرکار کی محفل سجائی جاتی ہے تو پھر دعوت بھی غیرت والوں کو دی جاتی ہے. عزیزان گرامی توجہ ڈالنا، یہ محفل کس کی ہے؟ بولے نا، سرکار کی. کس کی محفل ہے؟ سرکار کی محفل ہے، حضور کی محفل ہے، اللہ کے رسول کی محفل ہے، امام الانبیاء کی محفل ہے نا، حضور کی محفل ہے. تو ممکن ہی نہیں جسے سرکار نہ بلائے وہ آئے. اس میں تو وہی آئے جسے سرکار بلائے. محفل جس کی ہو اس کی مرضی وہ جسے چاہے اسے بلائے، اور اس کی مرضی وہ جسے چاہے نہ بلائے. اے غیرت والو، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ محبوب نے ہمیں بلایا، سرکار نے ہمیں بلایا. ورنہ دعوت تو عام تھی، جو چاہتا آ جاتا، نہ اپنی مرضی سے حضور کی محفل میں نہیں آتا، سرکار کی مرضی سے آتا ہے. حضور کی جس پر عطا ہوتی ہے وہ آتا ہے. یہاں مرضیاں نہیں چلتی، یہاں تو عطا چلتی. کوئی کہتے تھا اپنی مرضی سے، نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. اگر اپنی مرضی کی بات ہوتی تو ہم بھی نہ آ سکتے. اپنی مرضی کی بات ہوتی تو ہم بھی نہ آ سکتے. غلطی سے ایک ہی دن میں 2 پروگرام دے دیے تھے، ایک صبح کر لیا، ایک رات کو کرنا ہے. مرضی اپنی نہیں ہوتی، حضور کی ہوتی. وہ چاہے اسے بلا لے. اور شادیوں کی محفل ہو تو خوشی کی محفل ہوتی ہے، اور کوئی اپنی خوشی میں سرکار کو یاد کرے
सारी कायनात में ये मुमकिन ही नहीं कि कोई हुजूर का जिक्र करे। पूरी कायनात में ये मुमकिन ही नहीं कि कोई हुजूर का जिक्र करे जब तक कि हुजूर की बारगाह में उसका जिक्र ना हो जाए। जब हुजूर की बारगाह में हमारा जिक्र हुआ होगा तब हमारी महफिलों में सरकार का जिक्र किया हमने। पहले सरकार की महफिल में उस बंदे का जिक्र होता है जो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। ये मुकद्दर की बात, ये बोले ना मुकद्दर की बात है। अजीज़ान गिरामी, कुछ देर पहले ना नाथ खान हज़रात बड़े प्यारे कलाम पढ़ते थे, तो ना कहीं जिक्र आता था हुजूर की अहले बैत का। बोले ना हुजूर की अहले बैत का जिक्र आता है। भाई लेट हो गया क्या? चालू रखो ना, कोई टेंशन नहीं। लेट का मसला तो नहीं है ना? अगर लेट का मसला है तो मैं एक बात सुना दूँ, ऐसी महफिलें बार बार नहीं सजती। नींद सारी जिंदगी ले सकती है। कोई मूवीज वगैरह देखनी तो सारी जिंदगी देख सकती है, लेकिन हुजूर की महफिलें हर बार नहीं मिलती, और मिलती भी तो मुकद्दर वालों को। ये जो महफिलें सजती है ना, तो अल्लाह जल्ल शानो अपने फरिश्तों को बुलाता है और कहता है फरिश्तों देखो फला फला जगह पर मेरे महबूब की महफिल सजी है, जाओ उस महफिल में तुम और मेरे महबूब की महफिल में शामिल हो जाओ। वो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते महफिल में आ जाते। भाई कितने आते? ये रूए ज़मीन पर जितनी भी जगह है ना, सारी फरिश्तों से भर देते, सारी भर जाती है। फिर जब ये महफिल खत्म होगी तो ये नूरानी फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। फिर अल्लाह पूछेगा ए मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? ए अल्लाह भेजा भी तूने और पूछता भी तू कहाँ गए थे? तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ज़मीन पर फलाने फलानी जगह पर, फलाने मोहल्ले फलानी गली पर तेरे महबूब की महफिल सजाई थी, हम उस महफिल में गए थे। फिर अल्लाह पूछेगा कि मेरे फरिश्तों बताओ उस महफिल का हाल क्या था? वो फरिश्ते बयान करेंगे कि अल्लाह जल्ल शानहू उस महफिल में तेरे ऐसे ऐसे दीवाने आए थे, तेरे महबूब की मोहब्बत के तराने गाए थे, तेरे महबूब की बातें हुई थी, तेरे महबूब की मोहब्बत में मचल जाते थे, उन्होंने अपनी मीठी नींद की कुर्बानी दी। कोई बैठ कर सुनता था, कोई खड़े रहकर सुनता था, कोई जमीन पर बैठ के सुनता था, कोई तख्त पर बैठा था, कोई लेटे लेटे सुनता था, कोई ये करता था, कोई वो करता था। अल्लाह के तमाम फरिश्ते अपने अपने अंदाज में अल्लाह को इस महफिल की दास्तान सुनाएंगे। तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाएगा है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे महबूब के महफिल में जितने भी आए थे उनके अंदाज जो तुमने देखे जाओ मैंने सबको बख्श दिया। कोई कहे यार एक महफिल अटेंड करो और बख्शिश मिल जाए। अल्लाह नुक्ता नवाज, अल्लाह नुक्ता नवाज है। सारी जिंदगी तुम सजदे करो, रब की मर्जी वो कबूल करे ना करे, लेकिन कोई बंदा महबूब से मोहब्बत करे अल्लाह कबूल ही करता। उसे चाहिए क्या? उसके महबूब की मोहब्बत। कोई उसके महबूब से मोहब्बत करे, हालत ईमान में हो और हुजूर से मोहब्बत करे, बात खत्म। यही तो शर्त है इताअत रसूल, इश्क रसूल, इतरत रसूल। और बात मिली शादियों की महफिलों में तरह तरह की बातें हो, और जहां मुस्तफा की बातें हो, किसी ने इश्क की बात की, किसी ने इश्क की बात की, चले ना तो फिर वो आशिक की बात करे कि ज़माना जिसे हज़रत बिलाल हबशी कहता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपने भी हुजूर से मोहब्बत की? कितनी मोहब्बत की हुजूर से? जब ना हज़रत बिलाल हबशी ईमान लाए तो कुफारान मक्का ने आप पे जुल्म शुरू किए, इतने जुल्म किए कि इतने जख्म दिए कि जिस्म फटने लगा,
हड्डियों के ढांचे नजर आने लगे। इतने सितम किए कि गर्म रेत पर लिटाया गया और घसीटा गया। गर्म रेत पर लिटाया गया और घसीटा गया। बड़े बड़े पत्थर सीनों पे रखे गए और वो पत्थर सीनों पे तोड़े गए। हजरत बिलाल हबशी जब ना आते जाते लोग देखते तो कांप जाते कि बिलाल किस बात पर अड़ा है, बात छोड़ क्यों नहीं देता, छोड़ ना, तुझ पर जो सितम होता है उसे देखकर हमारी रूह कांप जाती है, तू इस तरह क्यों अड़ गया है। तो बिलाल हबशी कहते किधर जाते हो, क्या बाजार का, क्यों, कमटके खरीदने। कमटके किस तरह खरीदोगे, कि ठोक बजा कर देखूंगा, अगर मटका पका हुआ होगा, पक्का होगा तो खरीद लूंगा, और कच्चा होगा तो छोड़ दूंगा। कि बस ये महबूब का गुलाम भी अड़ गया है। ये जुल्म सितम करते मैं बताता हूं, मौला पक गया हूं, मौला पक गया हूं, मैं अड़ गया हूं। कि महबूब खुदा ने सिद्दीक अकबर से कहा कि अबू बकर, मेरे यारे गार, जाना बिलाल को खरीद ला। हजरत सिद्दीक अकबर उस मजमे में आए, कहो ये जुल्म सितम बंद कर, ये गुलाम में खरीदता हूं। उसने 10 गुना कीमत कही। कितनी कही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है, ले पकड़। 10 गुना कीमत दी तो जालिम ने कहा कि अबू बकर, ये गुलाम किसी काम का नहीं। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं जिसने भेजा है वो जानता है किस काम का है, या जिसने खरीदा है वो जानता है किस काम का है। कसम, तूने घाटे का सौदा किया, तूने 10 गुना कीमत मांगी, अगर अबू बकर से तू 100 गुना कीमत मांगता तो भी अता करता, क्योंकि इसका खरीदार मुस्तफा है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला को लिया और बारगाह रिसालत में पेश किया। अब हजरत बिलाल हबशी दुनिया की गुलामी से बरी है, अब महबूब की गुलामी में है। ईमान ले आए। किसी ने पूछा, ए बिलाल, पहले भी तो तुम गुलाम थे, अब भी तुम गुलाम हो, पहले तुम दुनिया वालों के गुलाम थे, अब मुस्तफा के गुलाम हो, क्या गुलामी में कोई फर्क भी है? तो हजरत बिलाल हबशी कहते कि हाँ, जब मैं दुनिया वालों का गुलाम था तो अबू जहल आवाज देता, बिलाल इधर आ, तो मैं उधर दौड़ कर जाता। शैबा आवाज देता, बिलाल इधर आ, तो मैं उधर दौड़ कर चला जाता। उतबा आवाज देता, बिलाल इधर आ, तो मैं उधर दौड़ कर चला जाता। उतबा आवाज देता, बिलाल इधर आ, तो मैं उधर दौड़ कर चला जाता। लेकिन जब से मैंने दुनिया वालों की गुलामी को छोड़ दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में आ गया हूँ, तो बिलाल आवाज देता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो सिद्दीक अकबर दौड़े चले आते, फारूक आजम दौड़े चले आते, उस्मान गनी दौड़े चले आते, मौला अली दौड़े चले आते। कब पहले बिलाल को आवाज दी जाती थी, अब बिलाल आवाज देता है। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, जब मेरे महबूब ने फतेह मक्का की, अजान का वक्त हुआ, अजान का वक्त हुआ, तो मेरे आका ने हजरत बिलाल हबशी को ढूंढा, तो बिलाल किधर है? और महबूब के मुअज्जिन, आज क्या रब तुझे शान अता करता है, तो गुलामी करने वाले बड़े बड़े बादशाहों को ये शर्फ हासिल नहीं। मेरे आका कहते बिलाल, कहा या रसूलुल्लाह, के चल काबे की छत पे चढ़ जा, सारी दुनिया जिस तरफ रुक करके सजदा करती है तो उस काबे पे चढ़ जा। बिलाल काबे पे चढ़े, का हुजूर चढ़ गया, अब क्या करूं, का अज़ान दे। हजरत बिलाल टिकटिकी बांध के अल्लाह के रसूल का जलवा देखते, अज़ान नहीं देते। मेरा आका ने कहा बिलाल अज़ान दे, तो हुजूर के चेहरे से नजर नहीं हटती। मेरा आका ने कहा बिलाल अज़ान क्यों नहीं देते? कहा या रसूलल्लाह, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, और मेरे आका बिलाल की जान आप पे कुर्बान। ओ आका, जब मैंने मदीना में अजान दी तो रुक गया काबे की तरफ, मैंने बदर में अजान दी तो रुक गया काबे की तरफ, मैंने उहद में अजान दी तो रुक गया काबे की तरफ, मैंने तबुक में अजान दी तो रुक गया काबे की तरफ।
ये आका मैं रास्ते में अजानें देता चला आया तो रुक गया काबे की तरफ, मैंने मैदानों में अजानें दी, रुक गया काबे की तरफ। वो आका अब तो आपने काबे पे चढ़ा दिया, अब बताए ना मेरे आका अब रुक किधर करूं? तो मेरे आका कहते बिलाल अब तेरे महबूब की तरफ देखो, अजान दे। बिलाल हबशी जानते हैं कि काबे पे भी चढ़ जाओ तो महबूब को न भूलो। हजरत बिलाल हबशी सरकार का जलवा देखते और अजान देते। इतनी मस्ती में अजान दी, इतनी मस्ती में अजान दी कि शायर कहता है ए मुअज्जिन जरा ठहर जा, ये अजान देने वाले जरा ठहर जा, ए मुअज्जिन जरा ठहर जा, कहीं काबा गिर न जाए तेरी मस्ती अदा से। सहाबा किराम रिजवान के दिलों की धड़कनें तेज हो गई, इश्क उभर कर सीने पर आ गया, मिजाज अर्श पर चढ़ गया। बिलाल हबशी की अजान ऐसी थी कि हवाएं थम गई, क्योंकि रुफ़े ज़ैबा सामने था। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, और यार गार ने देखा, मुस्तफा के जानिसार ने देखा, वो यार मज़ार ने देखा कि बिलाल इश्क में नंबर लिए जाता है। जब हज़रत बिलाल अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने अंगूठों को लिया, लबों से लगाया, चूमा और आंखों पे मश्क किया और कहा क़ुरअतैनी बिका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने देखा कि सिद्दीक़ अकबर ने मेरे नाम पर अंगूठों को चूमा और आंखों पे मश्क किया। हजरत बिलाल हबशी ने दोबारा कहा, दोबारा आपने फिर इस तरह अंगूठों को चूमा और आंखों पे मश्क किया। जब अज़ान खत्म हुई तो हुजूर ने सामने से सिद्दीक़ अकबर को अपने करीब बुला लिया कि अबू बकर अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पर तुमने इस बात पर अपने अंगूठों को चूमा? कहा या रसूलल्लाह। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि तूने शिर्क कर लिया, बिदअत कर लिया, कुफ्र कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे आका कहते ए अबू बकर तुमने मेरे नाम को चूमा? कहा या रसूलल्लाह। किसी से सुना था? का नहीं मेरे आका। का कहीं पढ़ा था? का नहीं मेरे आका। का फिर क्यों चूमा? का हुजूर आपकी मोहब्बत में चूम लिया। का हुजूर जब बिलाल इश्क में नंबर लिए जाता था उसने आपका नाम लिया तो मेरा जी चाहा कि मैं आपको बोसा दूं, लेकिन आप मेरे सामने थे, आवाम खड़ी थी, तो मैंने अपने अंगूठों को उठाया और आपका तसव्वुर किया और मैंने आपको बोसा दिया और आंखों पे मश्क लगाकर कहा कि या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका कहते हैं लोगों सुनो, तफसीर जलाल है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की तफसीर है। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा, क्या कहते हैं आका फरमाते हैं, अगर कोई बंदा मेरे अबू बकर सिद्दीक की इस सुन्नत पर अमल करेगा, सिद्दीक अकबर जैसी अदा वो सिद्दीक अकबर की नकल करेगा तो कयामत तक कभी अंधा नहीं होगा। और एक रिवायत में फरमाते हैं कि जो मेरे अबू बकर की सुन्नत अदा करेगा अल्लाह का रसूल तब तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा तब तक कि सिद्दीक अकबर की सुन्नत अदा करने वाले को अपने साथ जन्नत में न ले जाए। कोई महबूब से इश्क तो करे, कोई सरकार से मोहब्बत तो करे। बेदाम ही बिक जाओ बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाओ बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये वो शान के सौदे हैं कि जहाँ नुकसान नहीं। लोग ना मस्ती करनी पड़ती, मस्ती करनी होती है, शिशोर बंद करना होता है शादियों में। यहाँ अदब भी है, अखलाक भी है, मोहब्बत भी है, क्योंकि बात मुस्तफा की। तो ज़्यादा हो गया ना। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करनी, क्योंकि शादी वाली बात थी ना, वो तो की नहीं। तो आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करनी है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं
کہ پروردگار عالم 7 مرتبہ اپنی ماں کو کندھے پر حج پڑھایا، بستام سے پیدل چلے بیت اللہ تک، بستام ایران میں، وہاں سے پیدل چلے عرب تک، 7 حجیں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پڑھائی۔ جب حج ختم ہوتی آپ کی والدہ بزرگ ہو چکی تھی، آسمان کی طرف دیکھتی، آنسو بہاتی اور دعائیں دیتی۔ جب 7واں حج مکمل ہوا تو آپ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتی ہے، آپ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے ہیں پروردگار عالم میں نے ساری زندگی شادی نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی خدمت میں کوئی کمی آ جائے، بیوی کا حقوق ادا کرنے میں ماں کی خدمت میں کمی آ جائے۔ اے اللہ میں نے 7 حجیں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پڑھائی، اے پروردگار عالم کیا میں نے اب اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حاتم غیب سے آواز آئی کہ اے بھائی عزیز تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ 9 دن رہا، 9 مہینے اور 9 دن رہا۔ توجہ ڈالنا کہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ 9 دن رہا، تو نے ایک دن میں کئی کروٹیں بدلی، ایک دن میں کئی کروٹیں بدلی، ان میں سے بھی ایک جنبش کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جب شادی ہو گئی تو بندہ پریشان ہوتا ہے، بیوی کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی نہ روٹے، ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بھانجے بھتیجوں کا بھی خیال رکھنا ہے، مہمانوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کئی الجھنیں آ جاتی ہے، بیلنس بنانا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، بات ادھوری نہ رہ جائے۔ تو اسے چاہیے کہ شریعت محمد رسول اللہ پر عمل کرے، میرے محبوب نے جس کے لیے جو حکم رکھ دیا وہ کرے، کبھی بات بگڑے گی نہیں۔ اور جب بندہ حضور کی دیوانگی میں حضور کے قانون پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے گھر میں اولاد بھی ولی کامل پیدا کرتا ہے۔ جب نوجوان مرد دین کی باتیں اپنے گھر پر لے جاتا ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کو سناتا ہے، اپنی بیوی کو سناتا ہے، توجہ ڈالنا، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی مائیں جب تک ولیہ نہیں ہوئی انہوں نے اولاد ولی پیدا نہیں کی۔ جو عورتیں ولیہ ہوگی اولاد بھی ولی پیدا کرے گی۔ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ پہلے نا لوگ شرط رکھتے تھے کہ تمہارے بچے کو میں دودھ نہیں پلاتا، ماں ہوں اس کی، آپ شوہر ہیں میرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دودھ پلاؤں تو شرط ہے تو کیا کہ میرے بچے کو عالم دین بناؤ تو میں دودھ پلاؤں گی، اسے حافظ قرآن بناؤ گے تو میں دودھ پلاؤں گی، اسے غازی اسلام بناؤ گے تو میں دودھ پلاؤں گی، اسے وارث الانبیاء بناؤ گے تو میں دودھ پلاؤں گی۔ شوہر کا وعدہ کرتا تو میں دودھ پلاؤں، تو ماں دودھ پلاتی تو پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے، تو کوئی غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، تو کوئی بایزید بستامی، تو کوئی مجدد الفسانی پیدا ہوتا ہے۔ آج نا جب بچہ روتا ہے تو کہ بھائی دودھ پلا دے، سلا دے، ساری امت سو گئی۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کسی نے کہا نا، آڑ پڑوس کی عورتوں نے کہا تیرا بچہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اتنی چھوٹی عمر ہے، نماز نہیں چھوڑتا، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، بڑا سخی بھی ہے، تو ماں کہتی ہے یہ اس کا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ آپ کا کمال کیسے؟ کہ میں نے کبھی بے وضو سے دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ کوالٹی جب مردوں میں آتی ہے نا تو مرد اپنے گھر لے جاتے اور بیوی کو وہ سبق دیتے تو پھر گھر میں اولاد بھلی کامل پیدا ہوتی۔ میں نے نا بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، بڑا فخر محسوس کرتا ہوں جب کوئی میرا بچہ میرے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ ساری محفل سنی، ساری محفل، جب حبیب المرسلین نے نعت پڑھی نا تو دل باغ باغ ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ آسماں سے بھی بلند ان کے مقدر نکلے، میرے بچے بھی غلام شہ سنجر نکلے۔ جب محبوب کی بات آتی ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ عاشق رسول ہے تو با فخر محسوس کرتا ہے کہ حلالی ہے۔
اس پر مہر لگی. جب نا ایک صحابی رسول سامنے ہیں, بچہ بڑا حسین و جمیل ہے, بچے کی عمر 8 سال ہے, بڑا حسین و جمیل بچہ ہے. لوگ نا چڑھاتے ہیں, مذاق اڑاتے کہ بچہ تیرا ہی ہے. ایک روز دل ٹوٹ گیا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے بچے کو لے کر, سلام پیش کیا, بیٹھے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے, میں اس کا باپ ہوں. کہاں؟ کہ میں بھی آپ پر ایمان رکھتا ہوں, میرا بچہ بھی آپ پر ایمان رکھتا ہے, میری بیوی بھی آپ پر ایمان رکھتی ہے. اے آقا میں سامنا ہوں, میرا بچہ بڑا حسین ہے. تو لوگ نا مذاق اڑاتے, تانا دیتے کہ تیرا ہی بچہ ہے. تو حضور آپ کہہ دیں نا یہ میرا ہی ہے تو مہر لگ جائے گی. آپ کہہ دیں کہ تیرا ہی ہے تو مہر لگ جائے گی, پھر کسی کی زبان تعلق نہیں لگے گی. میرے آقا نے کہا بیٹھے. ابھی چند لمحے گزرے کہ 7 سال کے امام حسین آئے, 7 یا 5 سال کے امام حسین آئے. جب وہ صحابی کے بچے نے دیکھا, وہ بھی صحابی ہے, جب دیکھا کہ امام حسین آئے عمر 8 سال ہے, امام حسین کی عمر 7 یا 5 سال ہے, اس نے امام حسین کو دیکھا تو ادب سے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرے حسین کا ادب کرتا ہے, حضور فرماتے جا چلا جا تیرا بیٹا حلالی ہے. عزیزان گرامی, اپنی اولادوں کو عشق مصطفیٰ سکھائیں, حضور کی محبت ان کے دل و دماغ میں ڈالیں, انہیں درود پڑھوائیں تاکہ ان پر حلالی ہونے کی مہر لگے. یہ بے حیائی کا زمانہ ہے, اور جب حلالی ہوتے ہیں نا تو بڑے غیرت والے ہوتے ہیں, اور جو غیرت والے ہوتے ہیں نا وہ پھر میدان میں آنے میں دیر نہیں کرتے, وہ بے حیائی سے دور ہے. اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے لوگو جب تم میری محبوب بندوں کی بارگاہ میں جاؤ, محفلوں میں جاؤ, تو اپنی گردنوں کو ادب سے جھکا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم تن کے چلے, فخر میں چلے, تکبر میں چلے, تو پھر یہ سمجھو کہ تم نے مجھ سے اعلان جنگ کر لی. اور جب بندے عاشق رسول ہوتے ہیں, عاشق اولیاء ہوتے ہیں, عاشق صحابہ ہوتے ہیں, عاشق اہل بیت ہوتے ہیں, تو پھر وہ ادب بھی جان, وہ اپنی گردنوں کو جھکا لیں, وہ ادب کے ساتھ اس محفلوں میں جائیں, وہ ادب کے ساتھ اولیاؤں کی بارگاہوں میں جائیں. اور یہ سارا دار و مدار مرد ہوتا ہے. جب مرد یہ سبق اپنے گھر میں دے گا تو گھر والی اسے نسلوں میں ہی سبق دے گی. اگر میری بولنے کرنی ہوئی گستاخی ہوئی ہو, کوئی دل آزاری ہوئی ہو, تو میں بھرے مجمع کے بیچ میں معافی کے طلبگار ہوں. اور اگر کسی کو اللہ کے رسول کی شان سن کر جلن ہوئی ہو, حسد ہوئی ہو, تو وہ جلتارے سڑتارے مرتارے جہنم میں جائے. ہمیں سے کیا دم میں جب تک دم ہے ہم حضور کے عشق کی باتیں کرتے رہیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.